السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 13۔ خوش رہنے کا فن کا ایک اصول ہے، آپ سوچ اور فکر کو لگام دے، اسے آزاد نہ چھوڑے کہ وہ ادھر ادھر دوڑے اور جلد بازی میں سرکشی کر بیٹھے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو وہ آپ پر تفکرات کی ایک فائل کھول دے گا، پیدائش سے لے کر اب تک کے حادثوں اور علمیوں کا قصہ لے بیٹھے گا، زخم خوردہ ماضی اور اندیشہ ناک مستقبل آپ کے سامنے لائے گا، جس سے آپ ہل کر رہ جائیں گے، آپ کے احساسات کو ٹھیس لگے گی، جذبات مجروح ہو جائیں گے۔ اس لیے اسے لگام دے کر ثمر خیز، سنجیدہ و متین عمل کی طرف اس کا رخ موڑ دیجیے۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، جسے کبھی موت نہیں۔ خوش رہنے کا ایک اصول۔ خوش رہنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دنیا کو بس اتنی ہی اہمیت دے جتنی اہمیت کی وہ حامل ہے، اس کو اس کے صحیح درجے پر رکھے۔ وقتاً وہ لہو و لعب ہے، اس لیے اس سے اعراض و بے توجہی ہونی چاہیے۔ وہ بہت سی چیزوں سے جدا کرتی، علمیوں کو لاتی، غموں کی بارش کرتی ہے، تو جو ایسی ہو اس کا زیادہ اہتمام کیوں؟ اس کے فوت شدہ پر رنج کیوں ہو؟ اس کا صاف بھی گدلا، اس کی چمک پر بھی فریب، اس کے وعدے صحرا کا سراب، جو اس میں پیدا ہوا وہ مر جائے گا۔ اس کے سردار سے حسد کیا جاتا ہے، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، اسے دھمکیاں دی جاتی ہے، اس کے عاشق کے ہاتھ دھوکہ، درد، فریب کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دنیا کے بارے میں عربی شاعر کہتا ہے: بھائیو، ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں جدائی کی خبر دینے والا کوا کائیں کائیں کرتا رہتا ہے۔ ہم دنیا پر روتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کون سے لوگ ہیں جو جدا نہیں ہوتے؟ وہ جبار اور بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے بڑے خزانے جمع کیے؟ نہ وہ بچے، نہ ان کے خزانے بچے۔ مٹے نامیوں کی نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے سے اور بردباری عمل سے آتی ہے۔ آداب زندگی کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ خوش رہنے، مسکراہٹ طاری کرنے، مسکرانے کے اسباب پیدا کرنے اور شادماں سا بننے کی کوشش سے حاصل ہوتی ہے، پھر یہی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ زندگی اکتاہٹ، گڑگڑاہٹ اور ترش روئی کے مستحق نہیں۔ عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: مخلوق میں موت کا فرمان جاری ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں۔ یہاں کبھی آدمی دوسرے کی خبر دیتا ہے کہ اچانک خود ہی خبر بن جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں کدورت ہے، آپ اسے کدورت و آلودگی سے خالی کیوں کر دیکھ سکتے ہیں؟ زمانے سے وہ طلب کرتا جو اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں آگ کا شعلہ ڈھونڈا جائے۔ آپ ناممکن کی امید کرتے ہیں تو مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں۔ زندگی نیند ہے، موت بیداری ہے، ان دونوں کے بیچ آدمی وہم و خیال ہے۔ اپنی ضرورتیں جلد پوری کر لو، زندگی تو سفر کی ایک منزل ہے۔ آپ چاہیں بھی تو گردش زمانہ صلح نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی فطرت میں غداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ساری علامات غم مٹا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی اسی طرح پیدا کی گئی ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں نیک عمل کون ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی غم، تفکر اور زود رنجی سے بچے، بلکہ غم کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو جنت میں ہی ہوگا۔ اسی لیے جنتیوں کی ایک دعا یہ ہوگی کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم سے مکمل نجات تو بس جنت میں ملے گی، جیسا کہ فریب اور دھوکے کا خاتمہ بھی وہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے لہٰذا جو دنیا کی حقیقت، اس کے دھوکے، فریب، اس کی مکاری اور عیاری کو جان لے گا، اسے معلوم ہوگا کہ یہی تو اس کی فطرت اور حقیقت ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو سمجھدار اور دانا وہ ہوگا جو دنیا کو اپنے اوپر قابو پانے کا موقع نہ دے،
اس کے غم و آلام اور فکر کو اپنے اوپر طاری نہ کرے، بلکہ ان چیزوں کا پوری قوت سے مقابلہ کریں جتنی استطاعت ہو اللہ کے، اور اپنے دشمنوں کو رعب میں ڈالنے کے لیے تیاری کرو، طاقت جٹاؤ۔ اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں انہیں پہنچی وہ ان کے سبب نہ کمزور پڑے، نہ ذلیل ہوئے اور نہ عاجزی کا اظہار کیا۔ یہ بھی سوچیں، آپ کو غم نہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ محتاج ہیں تو دوسرے قرضدار ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو ایسے بھی ہے جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو مصائب کی شکایت ہے تو بہت سے لوگ سالوں سال سے اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی لڑکا مر گیا ہے تو ایسے بھی ہے جن کی اولاد کسی حادثے میں ماری گئی۔ آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ، رسول، ملائکہ، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر آپ کا ایمان ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو رب کے منکر ہیں، رسول کی تکذیب کرتے ہیں، کتاب میں ان کا اختلاف ہے، یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں اور قضاء و قدر میں شک کرتے ہیں۔ آپ کو غم نہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لیجئے، خطا کی ہے تو استغفار کر لیجئے، غلطی کی ہے تو اصلاح کر لیجئے۔ در رحمت کھلا ہے، خدا کی بخششیں اور رحمت عام ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ آپ غم نہ کریں کیونکہ غم سے آپ کے اعصاب میں تشنج پیدا ہوگا، یہ آپ کے وجود کو ہلا دے گا، دل کو پریشان کر دے گا، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، رت جگا کرنا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے، کتنی ہی مصیبتیں ایسی ہیں جن سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ اس سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ان سے بچا نہیں جا سکتا اور اللہ تعالیٰ انہیں دور کر کے فراخی عطا کر دیتا ہے۔ جذبات پر قابو۔ دو باتوں کی وجہ سے جذبات بے قابو ہوتے اور احساسات بھڑکتے ہیں، جب بڑی خوشی ملے یا جب سخت مصیبت گھیرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے دو قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا ہے، ایک وہ جو نعمت پا جانے پر نکلتی ہے، دوسری وہ مصیبت کے وقت نکلتی ہے، اور فرمایا جو چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کرو اور جو نعمت خدا نے دی ہے اس پر اتراؤ مت۔ آپ نے فرمایا، صبر تو واقعی اس وقت ہوتا ہے جب پہلا صدمہ پہنچے، لہٰذا عظیم خوشی یا شدید مصیبت کے وقت جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھے اسے اسبات کا درجہ، رسوخ کی منزل اور شادمانی اور نفس پر غلبے کی مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کے وصف میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اسے خوشی ملتی ہے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے، اور جب شر لاحق ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، خیر پہنچتا ہے تو دوسروں کو منع کرتا ہے، سوائے ان نمازیوں کے جو گھبراہٹ یا خوشی ہر حال میں اعتدال پر رہتے ہیں۔ آسانی پہنچتی ہے تو شکر کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ گرم جذبات آدمی کو مشتعل کر دیتے ہیں، اسے مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں، اس کی نیند اڑا دیتے ہیں۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکالتا ہے، دہاڑتا اور چلاتا ہے، اس کے جذبات کھولتے ہیں، وہ شعلہ جوالا بن جاتا اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اگر خوش ہوتا ہے تو پھولے نہیں سماتا، اپنی حد سے نکلنے لگتا اور خوشی کی زیادتی میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ کسی سے تعلق منقطع کرتا ہے تو کسی کی مذمت کرتا، اس کے محاسن بھول جاتا اور اس کے فضائل سے صرف نظر کر لیتا ہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو بس ساری اچھائی اور فضیلتوں سے اسے متصف کرتا ہے، اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے، اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ اپنے دشمن سے حد میں رہ کر نفرت کرو، ممکن ہے کہ کبھی وہ تمہارا محبوب بن جائے۔ دوسری حدیث میں ہے، میں تجھ سے عدل چاہتا ہوں، غضب اور رضا دونوں حالتوں میں۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے اور عقل کو حاکم بنائے، چیزوں کو تولے اور مناسب قیمت دے، وہ حق کو پہچان لے گا، رشد و ہدایت کو جان لے گا، حقیقت سے واقف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنے رسول بینات دے کر بھیجے،
ان پر کتابیں نازل کی، میزان اتاری تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ اسلام اقدار، اخلاق اور سلوک کی ایک میزان دیتا ہے۔ اس کا راستہ سیدھا، اس کی شریعت مناسب اور اس کی ملت مقدس ہے، جیسا کہ فرمایا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ لہٰذا عدل ایک مطلوب رویہ ہے، جیسا کہ معاملات و احکام میں بھی انصاف مطلوب ہے، کیونکہ دین صدق و عدل پر مبنی ہے۔ اخبار میں سچائی، احکام، اقوال، افعال اور اخلاق میں انصاف، جیسا کہ فرمایا، تیرے رب کا کلمہ صدق و عدل کے لحاظ سے مکمل کلمہ ہے۔ صحابہ کرام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوشبختی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس ربانی مشن لے کر آئے۔ آپ کی دعوت کا دنیا پر پروپیگنڈا نہیں کیا، نہ آپ کو کوئی خزانہ دیا گیا، نہ آپ کے پاس کوئی باغ تھا جس سے کھاتے، نہ آپ کسی محل میں رہے۔ چاہنے والے اسی سادہ زندگی شدید مشقت اور کمزوری کے باوجود آپ کی طرف لپک پڑے۔ آپ سے بعید کی ایسے عالم میں جب ان لوگوں کو اچک لیے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کے باوجود آپ کے ساتھیوں نے آپ سے محبت کی۔ ان لوگوں کا وادی ابی طالب میں محاصرہ کیا گیا، روزی بند کی گئی، ان کے خلاف شعر و شاعری ہوئی، رشتہ داروں نے جنگ کی، شدید اذیتیں آپ کو پہنچائی گئیں۔ اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی۔ ان میں سے بعض کو جلتے پتھروں پر لٹایا گیا، بعض کو ننگا کر کے محبوس کر دیا گیا، اور بہتروں کے ساتھ طرح طرح کی تعذیب و ٹارچر کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف آپ کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی۔ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، مال چھین لیے گئے، گھر والوں سے دور کر دیا گیا، ان گلیوں اور چوباروں سے بھگا دیا گیا جہاں وہ بچپن میں کھیلے کودے، جہاں شباب نے انگڑائیاں لیں، پھر بھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سبب مومنین شدید ابتلاء و آزمائشوں سے گزرے، دل دہل گئے، کلیجے منہ کو آنے لگے، لوگوں کو اللہ پر طرح طرح کے گمان ہونے لگے، تاہم ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم نہیں ہوئی۔ ان کے منتخب روزگار جوانوں پر تلواریں کھینچی اور ایسی تابڑ توڑ برسی جیسے درخت کی شاخیں ٹوٹ کر گرے۔ وہ میدان کارزار میں اترنے پر مجبور ہوئے، وہ جانب مقتل اس شان سے گئے کہ گویا تفریح کے لیے جا رہے ہو، گویا عید منا رہے ہو، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی تھی۔ ان میں وہ تھے کہ جنہیں مشن پر بھیجا گیا، انہیں معلوم تھا کہ وہ لوٹیں گے نہیں، پھر بھی اپنا مشن پورا کیا۔ کسی کو ایسی مہم پر بھیجا گیا جہاں موت انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ان سارے شدائد، مشقتوں، مجاہدوں کو بھول کر آپ کی دعوت کو مانا کیوں؟ آپ کے طریقے کو اپنایا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنے لگے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر کا سبق پڑھایا، نیکی اور حق پرستی کا درس دیا، بلند اہداف و اموز ان کے سامنے رکھ دیے، اپنی شفقت سے ان کے دلوں کی پیاس بجھا دی، اپنی گفتگو سے ان کے سینے ٹھنڈے کر دیے، اپنا پیغام انہیں کھول کر پلا دیا، ان کے دلوں میں رضامندی انڈیل دی، اس لیے دعوت کے راستے کی تمام تکالیف کو بھول گئے۔ انہیں یقین کی وہ دولت ملی کہ سب کچھ ہنسی خوشی جھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضمیر روشن کر دیے، قلوب کو منور کر دیا، کاندھوں سے جاہلیت کا بوجھ اتار دیا، گردنوں کو شرک کی غلامی سے آزاد کر دیا، سینوں میں عداوت اور بغض کی آگ بجھا دی، جذبات کو پاکیزگی اور احساس میں یقین کی کیفیت پیدا کر دی، روح مطمئن اور دل سرشار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ وہ زندگی کی حقیقی لذت سے ہمکنار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہیں نجات مل گئی، آپ کی پیروی نے انہیں غنی کر دیا، آپ کے دربار میں وہ سکون و اطمینان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔
ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ناخواندوں کو انہیں میں ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جب وہ تمہیں زندگی بخش پیغام کی طرف بلائے۔ تم آگ کے گڈھے کے دہانے پر تھے کہ اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس طرح اپنے رہبر اور قائد کے ساتھ وہ حقیقت میں خوش نصیب تھے اور خوش و خرم تھے۔ اے اللہ، محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہ درود و سلام، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں پر ان کو بہترین بدلہ دے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں اکتاہٹ نہ آنے دیجیے۔ جو آدمی ایک ہی دھڑے پر چلے گا، یکسانیت سے رہے گا، وہ لازماً اکتا جائے گا۔ انسانی نفس یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے میں تغیر رکھ دیا ہے۔ زمانے الگ ہیں، مکان میں تغیر ہے، ماکولات، مشروبات اور مخلوقات میں اختلاف ہے، رات ہے، دن ہے، پہاڑ میں نشیب و فراز ہے، کالا گورا، گرم ٹھنڈا، گرمی سایہ، کھٹا میٹھا۔ اللہ نے اس اختلاف و تنوع کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس کی رنگ مختلف ہے، اور کھجوروں کے درخت ہے شاخدار، اور بغض ایسے ہے جو بے شاخ ہے، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کے، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہے اور بہت گہرے سیاہ۔ یہ گردش زمانہ ہے، ہم اسے لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل بہترین کھانے سے اکتا گئے کیونکہ اس میں یکسانیت تھی اور مدت سے کھا رہے تھے۔ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ مامون ایک بار مطالعہ کر رہا تھا، کبھی بیٹھ کر پڑھتا، کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی چلتے ہوئے، پھر کہتا، آج نفس میں اکتاہٹ ہے۔ جو لوگ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے رہتے ہیں، عبادات کو لیجیے، آپ ان میں تنوع اور جدت پائیں گے۔ کچھ اعمال قلبی ہے تو کچھ قولی، کچھ عملی ہے، کچھ مالی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد وغیرہ۔ پھر نماز میں بھی قیام و قعود، سجدہ و جلوس ہے۔ لہٰذا جو یہ چاہے کہ ہمیشہ نشاط، پھرتی اور چستی برقرار رہے، اسے اپنے علم و عمل اور روزمرہ کی زندگی میں تنوع پیدا کرنا چاہیے۔ مثلاً مطالعے میں قرآن، تفسیر، سیرت، حدیث، فقہ، تاریخ و ادب اور عام معلومات وغیرہ رکھیں۔ اسی طرح اپنے وقت کی تقسیم کریں، کچھ وقت عبادت کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ لوگوں سے ملنے ملانے، مہمانداری، ورزش اور تفریح کے لیے بھی خاص کرے۔ اس صورت میں مزاج میں ایک شوق پیدا ہوگا، نئے آئیڈیا آئیں گے، کیونکہ نفس کو تنوع اور نیاپن مرغوب ہے۔ ایک عربی شاعر نے اس مفہوم کو یوں ادا کیا ہے، میرے ممدوح کی دو حالتیں ہیں، شادی و غمی کی حالت، دونوں ہی روشن، ایک دن سخاوت کرتا اور لوگوں کو نوازتا ہے، اور ایک دن لشکر میں شامل ہو کر موت کے جام اونڈیلتا ہے۔ مضطرب ہونا چھوڑ دے، آپ گھبرائے نہیں، آپ کے رب کا فرمان ہے، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ شرح صدر ہر اس شخص کو حاصل ہوگا جو حق کا حامل ہو، ہدایت کے راستے کا راہی ہو اور نور کا متلاشی ہو۔ کیا کہنے ہیں اس شخص کے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہو۔ پس بربادی ان کے لیے ہے جن کے دل سخت ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ حق سے شرح صدر ہوتا ہے اور باطل سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی یہ دین ایسی غایت ہے جس تک وہی پہنچ سکتا ہے جسے اللہ ہدایت سے نوازے۔ نہ گھبرائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے،
یہ کلمہ ہر اس شخص کو یاد رہتا ہے جو اللہ کے فضل و کرم، نصرت و مدد پر یقین رکھتا ہے۔ وہ لوگ جن سے کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف لاؤ لشکر جمع کر کے رکھے ہیں، ان سے ڈرو، تو اس دھمکی سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ وہ بول اٹھے، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، اس کی مدد و نصرت اور سرپرستی آپ کی حفاظت کرے گی۔ اے نبی، آپ کو اور ان مومنوں کو جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کافی ہے۔ جو لوگ بھی اس راستے پر چلتے ہیں وہ کامیابی پاتے ہیں۔ اس وحی و قیوم پر توکل کرو جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے سوا جو بھی ہے وہ مرنے والا ہے، زوال پذیر ہے، اس کی عزت آنی جانی ہے، ہمیشہ والی نہیں۔ صبر کرے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان کے اوپر غم نہ کریں اور ان کی کفار چال بازیوں سے تنگی میں نہ پڑے۔ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ جو نیکی پر چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہے جو اس کے دوستوں کو ملتی ہے، جیسا ان کا تقوی اور جہاد ہوتا ہے، اسی کے مطابق تائید و نصرت اور مدد انہیں ملتی ہے۔ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اپنے رتبے اور اپنی عبودیت میں ایسو ہی کو رفعت ملی، یہ تمہیں بس تھوڑی ہی اذیت پہنچا سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کرے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے، ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غلبہ پائیں گے۔ اللہ قوی و عزت والا ہے، ہم یقیناً اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس عہد کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے اسے ظالموں کی مکر سے بچا لیا اور اللہ پر ہی اہل ایمان نے توکل کیا۔ غم نہ کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک ہی دن تو رہنا ہے، پھر اس کے لیے کیسا غم، کیسا تڑکنا بھڑکنا۔ حدیث میں آتا ہے، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے دن کو آخری دن سمجھ کر رہیں، نہ ماضی کو یاد کرے نہ مستقبل کی فکر، جیسا کہ شاعر کہتا ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا، جس کی امید ہے وہ غیب کی چیز ہے۔ آپ کا حقیقی وقت تو بس وہی ہے جس میں اب آپ ہیں۔ ماضی سے حد درجہ وابستگی، اس کی یاد، جو مصائب اور تلخیاں گزر گئی، جو حادثات پیش آ چکے، ان کو سوچ سوچ کر کڑتے رہنا تو حماقت اور جنون کی ایک قسم ہے۔ ایک چینی مثال ہے، جس پل تک ابھی پہنچے نہیں ہو اسے پار نہ کرو۔ مطلب یہ آنے والے حادثات کی سوچ نہ کرو، اس کی تفکرات اور غموں کے چکر میں نہ پڑو جب تک کہ آپ ان سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ سلف میں کسی کا قول ہے کہ تمہارے پاس تو 3 ہی دن ہوتے ہیں، کل جو گزر چکا، کل جو آنے والا ہے، اور آج جس میں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی زندگی کیا جو ماضی و حال مستقبل کی تفکرات اٹھاتے پھرتا ہے؟ ماضی میں جینے والا خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو تو بار بار اس کی یادیں ستاتی رہیں گی، اس کا یہ غم و فکر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اوپر گزری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری امید کم ہونی چاہیے، بس موت کو یاد کرو اور نیک عمل کرو۔ جس دن سے دوچار ہو اس دن کے علاوہ سوچو ہی مت۔ اپنے اعمال، اپنی سرگرمیاں اور پروگرام اس کے لیے بناؤ، اپنے اخلاق کو درست کرو، صحت پر توجہ دو، دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کر لو۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور جو میں پڑھ کر سنا رہی ہوں ان باتوں کو سوچنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کتاب کو ضرور شیئر کریں۔ تو اگلی قسط میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔